ایس کے ہب کے معزز ناظرین کو میرا سلام۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں دنیا کے ان مقامات کی طرف جہاں قدم رکھنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وہ پراسرار اور خطرناک مقامات جہاں جانے والا واپس نہیں آتا، یا اگر آتا ہے تو مکمل طور پر بدل کر آتا ہے۔ ناظرین، کینیڈا کے شمال میں ایک وادی ہے جو دنیا میں ہیڈ لیس ویلی کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ وادی جہاں انسان کے سر کھو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ وادی کسی خواب کی طرح لگتی ہے، برف سے ڈھکے پہاڑ، گہری وادیاں اور پرسکون فطرت کی چادر، مگر یہ وادی صدیوں سے خوف کے قصے سنا رہی ہے۔ یہاں جانے والے لوگ اچانک اور پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں، اور جب کچھ عرصے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں تو ان کے جسم سے سر غائب ہوتا ہے۔ کئی دہائیوں میں درجنوں لوگ اسی وادی میں غائب ہوئے، اور جو کچھ ملا وہ صرف خوفناک تھا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسی مخلوق ہے جو انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں سونے کی تلاش میں آنے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، مگر سوال آج بھی وہی ہے، اگر انسان نے انسان کو مارا تو سر کیوں کاٹا گیا؟ یہ راز آج بھی برف میں دفن ہے۔ یہاں خاموشی اور ہیبت اتنی شدید ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں وقت رک سا گیا ہے۔ ہر درخت، ہر پتا، ہر برف کی چادر ایک سنسنی خیز خاموشی سنا رہی ہے۔ جو شخص یہاں بغیر گائیڈ کے قدم رکھتا ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے، بلکہ ایک ایسی پراسرار طاقت سے بھی مقابلہ کرتا ہے جس کا کوئی نام نہیں۔ اب ہم جنوبی امریکہ کی طرف چلتے ہیں، بولیویا کے ایک ایسے جنگل میں جہاں ہر چیز جنگتی حسن کے ساتھ ساتھ موت کی ہولناکیت بھی رکھتی ہے۔ یہ جنگل دنیا کے سب سے زیادہ حیاتیاتی طور پر متنوع علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر پودا، ہر جاندار، ہر کیڑا انسان کے لیے ایک چھوٹا خطرہ ہے۔ یہ جنگل اتنا خطرناک ہے کہ ایک معمولی سا پودا چھونے سے ہاتھ پر شدید خراش یا زخم ہو سکتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے اتنے زہریلے ہیں کہ ان کے کاٹنے سے انسان کے اعصاب مفلوج ہو سکتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جن کے کاٹنے سے ایسا درد ہوتا ہے جیسے گولی لگ گئی ہو، اور پانی میں موجود چھوٹے پیراسائٹس انسان کے جسم میں داخل ہو کر اندر سے اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مشہور فوٹوگرافر نے اس جنگل میں سفر کیا، اور ایک چھوٹی سی مکھی نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ مکھی اس کے جسم میں انڈے دے گئی جو بعد میں ایک بھیانک حقیقت بن گئے۔ یہ جنگل ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ہر خوبصورتی کو چھونا ضروری نہیں، بعض چیزیں صرف دور سے دیکھنے کے لیے ہیں۔ اب ہم ترکمانستان کے صحراؤں کی طرف چلتے ہیں، جہاں زمین خود دہکتی ہے۔ یہاں ایک گڑھا ہے جو 1971 سے مسلسل جل رہا ہے، اور مقامی لوگ اسے جہنم کا دروازہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی قدرتی آتش فشاں نہیں، بلکہ انسان کی ایک سنگین غلطی ہے۔ سائنسدان یہاں گیس کی تلاش میں کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک زمین دھنس گئی اور زہریلی میتھین گیس نکلنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ اسے آگ لگا دی جائے تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن وہ آگ آج بھی 50 سال بعد بھی جل رہی ہے، اور رات کے وقت اس کا منظر ایسا ہے جیسے جہنم کی آگ زمین پر اتر آئی ہو۔ یہ گڑھا نہ صرف حرارت کے لحاظ سے خطرناک ہے، بلکہ اس کے قریب جانا بھی موت کے مترادف ہے۔ یہ جگہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قدرت کے ساتھ کھیلنا انسان کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ روس کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ایک جھیل ہے جو دنیا کے سب سے خطرناک مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جھیل بظاہر پرسکون لگتی ہے، لیکن اس کے پانی میں وہ تابکاری موجود ہے جو 1 گھنٹے میں انسان کی جان لے سکتی ہے۔ سرد جنگ کے دوران روس نے اپنے ایٹمی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس جھیل کا استعمال کیا۔ ٹنوں کے حساب سے زہریلا مواد پانی میں ڈالا گیا، جس نے اسے انسانی زندگی کے لیے ناقابل برداشت بنا دیا۔ ایک وقت آیا جب پانی کم ہوا اور زہریلی دھول ہوا میں اڑ گئی، جس سے ہزاروں لوگ کینسر اور دیگر مہلک بیماریوں کا شکار ہوئے۔ آج بھی یہ جگہ ممنوعہ علاقہ ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ افریقہ کے کیمرون میں ایک اور جگہ ہے جہاں موت نے خاموشی کے ساتھ ہزاروں زندگیاں چھین لیں۔ 1986 میں ایک پرسکون رات میں لیک نیوز سے ایک زہریلا گیس کا بلبلہ پھٹ گیا جو ہوا سے بھاری تھا۔ یہ گیس وادی میں پھیل گئی اور لوگ سوتے ہوئے دم توڑ گئے، نہ چیخ، نہ بھاگنے کی سکت، صرف خاموشی۔ صبح جب سورج نکلا تو ہر طرف لاشیں اور جانور بکھرے ہوئے تھے۔ سائنسدان بعد میں بتا پائے کہ یہ گیس جھیل کے نیچے جمع ہو کر اچانک نکلی تھی۔
इसके बाद हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात किए, मगर खौफ आज भी बाकी है। दोस्तों, अब हम अफ्रीका के एक और साहिल की तरफ चलते हैं जिसे स्केलेटन कोस्ट यानी ढांचों का साहिल कहा जाता है। ये वो जगह है जहां समुंदर और सहरा का खौफनाक मिलाप इंसान के लिए मौत के मुतरादिफ हो जाता है। ये साहिल कदीम ज़माने में दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में शुमार होता था। समुंदर की लहरें इतनी ताकतवर और बेरहम थीं कि जो भी जहाज यहाँ से गुजरता वो हादसे का शिकार हो जाता, और जो लोग डूबने से बचकर साहिल तक पहुंचते वो सहराई गर्मी और प्यास की शिद्दत से मरते और उनकी हड्डियां रेत में बिखर जाती थीं। ये साहिल हर वक्त धुंध से घिरा रहता है, जो मंजर को और भी पुरस्रार और खौफनाक बना देता है। टूटे हुए जहाज, बिखरे हुए ढांचे और समुंदर की बेरहम लहरें इंसान को बताती हैं कि कुदरत के सामने इंसान बेबस है। यहाँ की फिजा में खामोशी भी खौफनाक है। हर सांस के साथ जिंदगी का वजन महसूस होता है। आखिर में हम अफ्रीका के उस साहिल की तरफ वापस आते हैं जहां समुंदर और सहरा मिलकर इंसान की तकदीर तय करते हैं। यहाँ टूटे हुए जहाज, बिखरी हड्डियां और बेरहम लहरें आज भी माजी की दास्तान सुनाती हैं। जो लोग यहाँ बचकर पहुंचे वो सहरा की शदीद गर्मी और प्यास के सामने बेबस हो गए। ये तमाम मकामात हमें ये सबक देते हैं कि ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि ये अपनी मर्जी, ताकत और असरार रखती है। हर खूबसूरती के पीछे खतरा छुपा होता है और हर पुरसुकून मंजर के नीचे मौत कमीन कर रही होती है। दोस्तों, ये थे दुनिया के वो मकामात जहां हुस्न और खतरा साथ साथ चलते हैं, जहां इंसान की महदूद ताकत कुदरत के अजीम असरार के सामने कुछ भी नहीं। चाहे वो कनाडा की पुरस्रार वादी हो, बोलीविया का कातिल जंगल, तुर्कमानिस्तान की दहकती ज़मीन, रूस की ताबकारी झील या अफ्रीका का बेरहम साहिल। एसके हब के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन हम आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक लगी। एसके हब को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।